صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بارگاہ فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ درود و سلام کے بعد آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق قرآن پاک میں سورہ جمعہ سے ہے. اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کہ اے ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے جمعے کے روز پکارا جائے بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ کی یاد کے لیے کوشش کے ساتھ پہنچو وذروا البیع اور کاروبار چھوڑ دو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تمہارے لیے یہی بہتر ہے بے شک تم جانو. یہ تھا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ. کتنے اچھے انداز سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایمان کی صفت سے موصوف کر کے یاد فرمایا کہ اے ایمان والوں جو لوگ ایمان لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی ربوبیت اس کی الوہیت پر ایمان لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور دل و جان سے اندر باہر سے مسلمان ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. اور یاد رہے کہ یہ جمعے کی فرضیت کی ایک بین دلیل ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فضیلت کے لیے یہی بہت کافی ہوگا کہ اس نے قرآن پاک میں اس دن کا نام لے کر تاکید فرمائی کہ می یوم الجمعہ جمعے کے دن جب آپ کو پکارا جائے. جمعہ جو ہے وہ فرض عین ہے لیکن یہ ہے کہ چند پر جمعہ فرض نہیں. نماز جو ہے وہ سب پر فرض ہے اور نماز میں عام روزمرہ کی نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس میں جماعت کی بہت تاکید ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری سے آپ نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتے تو بغیر جماعت کے بھی نماز ہو جاتی ہے. گھر میں بھی ہو جاتی ہے کسی جامع مسجد میں بھی ہو جائے گی چھوٹی مسجد میں بھی ہو جائے گی کسی مقام پر ہو جائے گی لیکن نماز جمعہ جو ہے اس کی فرضیت بالجماعت ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اگر جماعت آپ کی رہ گئی تو نماز نہیں پھر آپ جمعے کی نماز نہیں پھر آپ ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا کریں گے. جمعہ جو ہے وہ باجماعت ہی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو فرض فرمایا ہے ایمان کی صفت کے ساتھ موصوف کر کے. ہم گناہگاروں کو یاد کیا اللہ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ تم پر جمعے کے روز یہ نماز جو ہے واجبات فرض کی ہے لیکن کچھ پر فرض نہیں ہے. مثلاً عورت ہے اگر وہ پڑھتی ہیں کہیں انتظام ہے کسی مسجد میں گیلری میں الگ باپردہ کوئی انتظام ہے تو عورت نماز پڑھ سکتی ہے. اگر نماز وہ نہیں پڑھتی تو گھر میں ظہر کی نماز پڑھے. غلام مملوک خریدا ہوا غلام آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہے لیکن اس زمرے میں وہ نوکر نہیں آتا کہ نوکر اپنے مالک سے اجازت لے کر نماز کی ادائیگی کرے اور پھر اس کے بعد بچہ جو ہے اس پر جو ہے وہ فرض نہیں ہے. اگر بچوں کو آپ نماز کے لیے لاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے
ان کی عادت بناتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. چھوٹے بچے مسجد میں آتے ہیں، آنا چاہیے ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو حسنین کریمین بالکل کم سنی میں بھی مسجد میں جو ہے وہ کبھی گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے آ جاتے ہیں. تو یہ بچوں کا آنا جو ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن بچوں پر فرض نہیں ہے. بیمار آدمی اگر وہ اس قابل ہے کہ مسجد میں آ کر، یعنی کوئی ایسی بیماری ہے کہ مسجد میں آ کر وہ ہمت کر کے پہنچ سکتا ہے تو اس کو پہنچنا چاہیے. اگر وہ اتنا بیمار ہے مسجد میں نہیں آ سکتا، باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتا، تو گھر میں جیسے بھی کوئی اشارے کے ساتھ یا بیٹھ کر کرسی پر یا چادر پر جیسے بھی وہ نماز پڑھتا ہے اس کو ظہر کی نماز پڑھنی. اس کے علاوہ ایمان والوں کو حکم ہوا ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ. فسعوا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوڑو. لیکن کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جماعت میں بھاگ کر دوڑ کر نہیں ملنا چاہیے، تو فسعوا سے یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے تمام کام چھوڑ کر اس کا اہتمام کر کے پھر پہنچے. اب یہ ہے کہ جمعے کا اہتمام صبح سے کر لینا چاہیے. آپ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کریں، صاف ستھرا رکھیں، تیار کریں. جیسے آپ کپڑے دھلاتے ہیں یا سوکھتے ہیں، استری کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، اپنے سروں میں بالوں میں تیل لگاتے ہیں، یہ مصنون ہے. تو آپ اس کی خاص تیاری کر کے رکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام کام چھوڑ کر جو ہے وہ پوری جو ہے وہ توجہ کے ساتھ وہاں پہنچنا. اب یہ ہے کہ یہ آپ تو پہنچتے ہیں نا اس حساب سے کہ چلو گھنٹہ پہلے تیاری کر لی، اور کئی جو ہے وہ دکانوں پہ یا دفتروں میں مصروف ہیں اور وہ بالکل جو ہے وہ عین ٹائم آتے ہیں. احناف کے نزدیک یہ ہے کہ آپ پہلی اذان جب ملے تو آپ کوشش کے ساتھ مسجد میں پہنچ جائیں. علماء کرام جو ہیں وہ اس کی کوشش صحیح کرتے ہیں، وہ جمعے میں 1-2 روز پہلے ہی شامل ہوتے ہیں. تمام علماء کرام جو خطیب ہیں جمعہ پڑھاتے ہیں تو وہ 1-2 روز پہلے ہی وہ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی مضمون دیکھنا، کتابیں دیکھنی، مطالعہ کرنا. کس کے لیے؟ جمعے کے لیے، کہ جمعے میں جا کے بولنا ہے، جمعے میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنانی ہے. تو وہ تیاری میں ہوتے ہیں. ان کے لیے اجر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے. جو 2 دن پہلے ہی یعنی وہ پہلے مضمون ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے اس جمعے میں کہنا کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ کتابیں جو ہے وہ دوبارہ دیکھے گا. ایک نظر اس نے پڑھا ہوا ہے لیکن ایک نظر تازہ تاکہ وہ کسی کو حوالہ بتا سکے کہاں ہے، کون سی بات کہاں لکھی ہے. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو بتا سکے. اس موضوع پر وہ ایک خاص تیاری کرتا ہے، اس کا اجر جو ہے وہ بے شمار ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ نماز جمعہ میں کوشش کے ساتھ پہنچتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ دفتر لے کر رجسٹر لے کر جو ہے وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے آنے سے پہلے. وہ منتظر ہوتے ہیں کوئی آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اب ایک اونٹ کی قیمت کا اندازہ لگا لیں. صرف اتنا کام ہوا کہ آپ پہلے آ گئے، اونٹ کی قربانی کا ثواب مل گیا. وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ فلاں شخص اس کے حق میں ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے وہ بکرا بکری
میڈا، اس کی جو ہے وہ اپنا قربانی کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک مرغی اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اس کو انڈا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب دیکھو ثواب ان سے شروع ہوا انڈے تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ وہ ثواب دیتے جاتے امام جو ہے خطبہ دینے والا جو ہے وہ مسجد میں آ گیا، داخل ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ داخل ہو گیا تو وہ ملائکہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے. بس وہ جو ایک انعام تھا آنے کا، پہلے آنے کا، اس سے بعد بڑے لوگ محروم رہ گئے. نماز جمعے کا ثواب ملے گا اس کو، جو جماعت کی افضلیت ہے اس کے مطابق ثواب ملے گا، وہ اجر کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں برکتیں نازل کرے گا. لیکن پہلے آنے کا جو ثواب تھا اس سے وہ محروم رہ گیا. فرشتے اپنا دفتر بند کر کے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں ذکر الہی سننے میں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا اگر وہ واز ہو رہا ہے تو وہ واز سننا شروع کر دیتے ہیں. ملائکہ آپ لوگوں میں موجود ہیں، ملائکہ، اور وہ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور کے بعد ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم گناہگاروں کے لیے. تو کوشش کیا کریں کہ آپ پہلے آ جائیں اور کاروبار چھوڑ دیں. کاروبار بعد میں اجازت دے دی اللہ تعالیٰ کہ آپ جمعہ نماز ادا کر لیتے ہیں، منتشر ہو. اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اب اجازت مل گئی. بعد میں کاروبار کرنا فرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ روک دیا تھا اللہ نے، اس لیے وہ راستہ کھول دیا کہ اب تم کر سکتے ہو. اس آیت پاک کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ابتدائی دنوں میں جب حضور علیہ السلام گئے، وہاں تشریف لے گئے، تو ابتدائی ایام میں ہوا یہ کہ قحط سالی تھی، بہت بھوک تھی، لوگوں کو اناج نہیں مل رہا تھا. اور ہوا یہ کہ وحیہ قلبی جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے تھے. تجارت سے اناج، مال، دولت جو کچھ بھی لے کر آئے. اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بحالت کفر تھا. صورتحال یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے ہیں، نماز جمعہ میں خطاب فرما رہے ہیں. تو قافلہ جو گیا ہوا تھا تجارت کے لیے ملک شام کو واپس پہنچ گیا، اور انہوں نے اپنی اطلاع اس انداز سے دی پہنچنے کی کہ ڈھول بجانے شروع کیے. پہلے یہی تھا اعلان کا طریقہ، ڈھول بجنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آ کے مال خریدنا ہے جس نے خریدنا. وہ اطلاع ہوتی تھی. اب حضور نماز جو ہے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، ایک اٹھا، دو اٹھا، تین اٹھے، چار اٹھے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس فکر میں کہ بال بچوں کو بھوک ہے، گھر میں اناج نہیں ہے، تو ہم جا کر خرید لیتے ہیں. لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں اس مسجد نبوی میں صرف 12 اصحابہ کرام رہ گئے، باقی تمام جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے مال تجارت کے میں جو ہے وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو کی بات ناگوار ہوئی کہ میرا محبوب خطبہ دے رہا ہے اور تم جو ہے وہ اٹھ کر جا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کرنے کے لیے اور آئندہ کے لیے تنبیہ کرنے کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک درس دے دیا کہ یاد رکھو
کہ جب نماز جمعہ ہو تو پھر ہر کاروبار جو ہے وہ بند کر دیا جائے. کاروبار کے ساتھ صرف بے ہی نہیں بلکہ دیگر مشاغل جو ہے وہ بھی بند کریں گے. کھیل کود کو بھی روک دیں گے. یہ نہیں کہ میچ لگا ہوا ہے اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور نماز جو ہے اس کے لیے پکارا جا رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. آ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. تو اس وقت صحابہ کرام جو 12 بیٹھے رہے تو باقی جو ہے وہ لوگ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ذرا ان کو تنبیہ کی. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ابتدائی مسلمان تھے, ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی. جب حضور کے ساتھ انہوں نے کچھ وقت نکالا لگایا پھر ان کی تربیت ہو گئی. وہی صحابہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں قربانیاں دی. وہی صحابہ تھے جو میدان احد میں گئے. وہی صحابہ تھے جو کہ تبوک میں گئے. تو اس انداز سے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام پر, اللہ پر, اس کے رسول پر قربان کیا, نذرانہ دے دیا انہوں نے. اب یہ ہے کہ کسی طالب علم کی بنیادی طور پر طالب علمی کے دور میں اگر کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب وہ بڑا عالم بن جاتے کل تو یہ بات تھی جی آج یہ بڑا عالم بنا ہوا ہے. نہیں, وہ وقت اس کا ابتدائی تھا. وہ وقت اس کی تربیت ابھی ضرورت تھی. جب اساتذہ نے اس کو پڑھایا, بعض ایسے ہیں جو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف لگا دیتا ہے. وہ ادھر ادھر کے کھیل کود میں نہیں پڑھتے, ابتدا میں مسجدیں مدارس یہ وہ وقت گزارتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. خاص بندے کی کوئی اتنی خوبی نہیں ہوتی تو وہ شروع سے ہی بچے ہوتے ہیں کھیل کود یہ وہ ادھر ادھر سے. تو باقی یہ ہے کہ علماء میں سے اگر کسی کی ایسی پرانی بات بھی ہو تو اس بات کرنا یا تانا دینے سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اس کا طالب علمی کا زمانہ تھا. اب جو ہے وہ عالم دین ہے, قرآن جانتا ہے, حدیث جانتا ہے, فقہ جانتا ہے, منطق جانتا ہے, فلسفہ جانتا ہے, تفسیر کا علم جو ہے وہ جانتا ہے, تو صرف و نحو جانتا ہے, وہ سارا کچھ واقفیت رکھتا ہے. اب اس کی پوزیشن کچھ اور ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس وقت جو ابتدائی تھے انہوں نے سوچا کہ یہ بال بچے کے رزق کا مسئلہ ہے تو ہم جو ہے وہ پہلے جا کر خرید لیں, یہ نہ ہو کہ اناج ختم ہو جائے ہم ادھر بیٹھے رہے. تو انہوں نے یہ خیال کیا ابھی اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے, تربیت اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جو تربیت یافتہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا بتایا آپ لوگ پہنچے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یار وہ گاہک نکل جائے گا, گاہک نکل جائے گا, نہیں. گاہک کا پتہ نہیں ہوتا ہے کس کو بتانا ہے. اور ہو سکتا ہے نماز کے وقت کے قریب بالکل آئے اور وہ تمہاری آزمائش کر رہا ہو اللہ تعالیٰ, اور تم اس کے لیے رک جاؤ. اس کو تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ رب جو ہے وہ اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے, رازق اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض 12واں سپارہ پہلی آیت, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, وہ جانتا ہے, اس نے اپنے ذمہ کرم پر جو ہے وہ لے لیا ہے رزق کا مسئلہ. وہ رزق تمہیں دے گا, اس نے دیکھ لیا ہے, اس نے جان لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے تمہیں زمین پر کہاں ٹھہرانا ہے اور کہاں تمہارا مدفن ہے, کہاں تم نے دفن ہونا ہے. یہ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. پھر بڑی عجیب بات ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین, رب پروردگار, پالنے والا, رزق دینے والا. اب رزق دینے والا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. پھر رزق کی فکر ہے, پھر فکر ہے. پھر ہم رکوع کرتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. رب اس وقت بھی ہے, ہم اقرار کرتے ہیں اور جھکتے ہیں اس کے سامنے. رب کیا ہے؟
پھر کسی اور چیز کو سہارا سمجھتے ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے. پھر سجدے میں جھک گئے, سبحان ربی الاعلی. تو پروردگار ہے, سب سے بڑا ہے. جب رزق دینے والا وہ ہے اللہ, تو تم نے اسباب جو ہے اس پہ اختیار کیا ہوا ہے. رزق حلال کی طلب کے جو اسباب ہیں اس کو کیا ہوا ہے. وہ خود ہی دے گا جتنا تمہیں ضرورت ہے. کتنا کھا لینا ہے, کتنا جمع کر لینا ہے, کوئی حد ہوتی ہے. اب اس کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے. اچھا ایک اور بات کہ تعمیل کی ادھر تو صورتحال یہ ہوئی کہ مسجد جو ہے وہ پہلے سے بن گئی. بعد میں آئے تو بعد میں آ کر جو ہے وہ کندھے گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے کوشش کی کہ جگہ مل جائے. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جمعے میں آؤ تو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ. گردنیں پھلانگنا ایسی ہے جیسے جہنم کی طرف پل بنانا ہے. حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے, ایک شخص آیا اور آ کر اس نے گردنیں پھلانگ کر جو ہے وہ آگے آگے آتا رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملتی ہے. تم نے لوگوں کو, نمازیوں کو اذیت دی ہے, تکلیف دی ہے, لہذا یہ بھی خیال کرنا چاہیے پہلے آ جائیں, پہلے بیٹھے اور پہلے آ کر جو ہے وہ اذان سے بھی 1 گھنٹہ پہلے آ کر اللہ اللہ کریں. جمعے کے دن مخصوص کر لیں, آپ درود پاک پڑھیں, تسبیح و تحلیل کریں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز کثرت سے درود پڑھا کرو, کیونکہ وہ مشہود ہے, مجھے پیش کیا جاتا ہے. تم درود جہاں بھی پڑھتے ہو ملائکہ مجھے پیش کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور سنتے نہیں ہیں, سنتے ہیں. حضور کو پہنچتا نہیں ہے, پہنچتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی طریقے سے پیش کرنا. آپ کے پاس سامنے جو ہے وہ اپنا کھانا رکھا ہوا ہے, دسترخوان بچھا ہوا ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن پھر بھی کوئی ڈش اٹھا کر یا سالن کا ڈونگا وغیرہ اٹھا کر آپ کے آگے کرتا ہے, وہ آپ کی عزت افزائی ہے. درود پاک حضور کو پہنچتا ہے, ملائکہ پکڑ پکڑ کر اس کو جو ہے وہ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ حضور کے پاس پیش کرتے ہیں. یہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک کی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے پڑھا کرو, کیونکہ ملائکہ مجھ پر وہ پیش کرتے ہیں. اب ملائکہ کا پیش کرنا, تمہارا کثرت سے پڑھنا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جو ہیں حدیث کے, وہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, کیا آپ کی بعد از وصال بھی, بعد از وصال بھی, یعنی یہ قانون وہاں آپ کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, بعد میں بھی مجھے پیش کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کا جسم کھانا جو ہے حرام قرار دیا ہے. نبی جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کرام سارے زندہ ہیں, اولیاء کرام سارے زندہ ہیں. وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتے ہیں, نقل مکانی ہوتی ہے. زندگی ان کی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے, شہید کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج کے سفر میں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. ارکان کے ساتھ کی جاتی ہے, زندہ ہے تو نماز ادا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے مسجد اقصیٰ میں جب جا کر قیام کیا, آپ وہاں پہنچے تو 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر موجود ہیں. آدم وہاں موجود ہے, نوح وہاں موجود ہے, شیش وہاں موجود ہیں, موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں, عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں, یعقوب و یونس, تمام انبیاء وہاں موجود ہیں. صفیں بنا کر اگر وہ زندہ ہے تو موجود ہیں.
یہ بھی ایک بین دلیل ہے. انہوں نے نماز ادا کی حضور کے پیچھے. ارکان نماز جسم کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، رکوع سجود، تو تمام انبیاء کرام اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں. پھر حضور علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں تو ملائکہ ملتے ہیں، انبیاء کرام جو گزرے ہوئے وہ ملتے ہیں. پھر اس بات کی کسی بھی مسلک والے کو جو ہے وہ اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ 50 نمازیں ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں جو ہے وہ آ گئے اور وہ حضور کو بار بار نمازیں کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ بھیجتے رہے. تو اب یہ ہے کہ 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے کیونکہ 50 کہا تھا، جو 5 پڑے گا ثواب 50 کا ہی دیں گے. وسیلے کا مسئلہ حل ہو گیا. تمام مسلکوں والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ 5 نمازیں وسیلہ ہے. جو وسیلے کے نہیں کھائے ذرا غور کریں کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ تو وسیلہ موسیٰ علیہ السلام ہے. تو حضور علیہ السلام پر درود و سلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور اتنا پڑھا جاتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں خود خالق کائنات پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکہ، اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہ کا اور کام کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک کام یہی ہے، درود پڑھنا. بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتا، وہ کھانے پینے سے ویسے ہی پاک ہے. کئی اعمال حاج اللہ پر فرض نہیں ہے، ہم کرتے ہیں اللہ نہیں کرتا. لیکن درود پاک یہ ہے کہ اللہ بھی کرتا ہے اور بندہ بھی کرتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو مشترک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شکل سجائی. کیسے سجائی؟ فرمایا میں خود درود پڑھنے لگا، میں نے ملائکہ کو اکٹھا کر لیا، آؤ میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے محبوب پر سلام و صلوات پڑھو. فرشتے بھی پڑھتے ہیں. بس زمین والو میں تمہیں بھی اس محفل میں شامل کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود و سلام کرو. حضور پر درود و سلام کی کمی نہیں ہے. صبح فجر کے وقت 70,000 ملائکہ روضہ رسول پر آتے ہیں اور روضہ رسول کا طواف کرتے ہیں اور اپنے بازوؤں کو ہلا ہلا کر درود و سلام پڑھتے ہیں. مغرب کے وقت ان کی واپسی ہوتی ہے اور دوسرے 70,000 ملائکہ جو ہے وہ شام کو آ جاتے ہیں. وہ ساری رات طواف کرتے ہیں، ساری رات درود پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام پر. اور جو فرشتہ ایک دفعہ آتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. اللہ اکبر. ایمان والو تم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بار بار روضہ رسول پر جاتے ہیں اور وہاں درود و سلام پڑھتے ہیں. فرشتوں کو تو ایک دفعہ وہ درود ویسے پڑھتے ہیں لیکن روضہ رسول پر حاضری کا ایک ہی وقت ہے. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو کئی دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر یا ایک دفعہ بھی حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جا کر درود و پاک پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.